نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولادوں کو، جو کہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، یہ خبر دی ہے کہ بھائی تمہارے پاس، کہ ہمارے پاس اگر جب رسول آ جائیں، چونکہ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں نا، تو ہم نے اصلاح کرنی ہے اور ایمان لے کر آنا ہے ان کے اوپر۔ تو جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے ہمارے لیے تو پھر جی جی اب جب کوئی شخص دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں نا، اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہمارے درمیان کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ میں نبی ہوں، اب ہم ان کو کس دلائل سے مانیں گے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا وہ معیار تو ہوگا؟ ہاں وہ تو بات الگ ہے۔ پہلے یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ بھائی رسول آئیں گے، معیار اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی ان رسولوں کو میں جی کہتا ہوں نا، پہلے تو معیار مقرر کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو خود کہا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ تو آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، تو تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، سلاسون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبین لا نبی بعدی۔ ماشاءاللہ ہمارا منکرین حدیث کے ساتھ جب بھی رپڑا پڑتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اب اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں تو حدیث میں صراحت کے ساتھ وضاحت موجود ہے۔ میں صرف تمہید کے طور پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نبی علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کرام آ چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آ چکے ہیں، دعوی نبوت کا جو مدعی ہوتا ہے اس کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے کام لگایا ہے کہ آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ نبی آئے گا یا نہیں۔ الحمدللہ میرے پاس تورات بھی پڑھا ہے، عہد نامہ قدیم اور جدید۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام متی باب نمبر 15 آیات نمبر غالباً 12-13 میں وہ کہتا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا جب زمانہ آ گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا نبی بعدی، یہاں پر تو سلسلہ ختم ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود وضاحت کی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام وضاحت نہ کرتے نا تو پھر آپ تو کہتے کہ یار بالکل اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع، اسی طرح جو آیات یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، جو آیات آپ پڑھتے ہیں، تو پھر استدلال بن سکتا تھا۔ آپ نے اشرف صاحب سے میں صرف اتنا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ دونوں موضوع آگے بڑھائے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس بھی آپ نے مفسرین موجود ہے، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی مفسرین موجود ہے، جس نے لکھا ہے کہ اس سورۃ اعراف آیت نمبر 35 کی وضاحت میں اس نے لکھا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا، تو پھر آپ پیش کر دیں۔ مفتی صاحب ہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ رسولوں کا آنا جائز ہے۔ اس پہ آپ نے نہیں بتایا نا، وہ تو آپ نے واپس اسی طرف لوٹا دیا، مطلب اتنی ساری بات کر کے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی آخر میں۔ اب میں نے وضاحت کی نا، جو نبوت کا مدعی ہوتا ہے اس کی ذمہ اللہ نے لگایا ہے کہ اس کے بعد نبی آئے گا یا نہیں۔ میں نے 2 انبیاء کرام کی وضاحت کی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی کتاب موجود ہے، اگر کہو کہ میں ریفرنس دکھا سکوں تو میں دکھا سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے خود قرآن کہا میں ہے بھی محمد موجود صلی ہے اللہ علیہ نا وسلم مفتی صاحب، تو قرآن میں موجود نہیں ہے یہ شریعت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ایک کامل، اسی کامل شریعت میں یہی آیت موجود ہے نا جو ہم پیش کر رہے ہیں، کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ اس آیات سے آپ کا استدلال بن نہیں سکتا نا۔ آپ کا دعویٰ خاص ہے یا دعویٰ عام ہے آپ لوگوں کا؟ آپ صرف مرزا صاحب کو، اگر انصاف کی بات میں کہتا ہوں، اگر آپ صرف مرزا کو نبی مانتے ہو تو پھر آپ کی مرزا صاحب اس کی آیات بات کو کریں۔ پورا نہیں ہوتا۔ چلو مرزا صاحب، اگر آپ لوگ صرف مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو تو پھر اس آیات سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ دیکھ لینا، آپ ماشاءاللہ تو شاید اتنے تو آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے کہ آپ تو پڑھے لکھ کے معلوم ہوتے ہو۔ دعویٰ، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے عام، تو اس کے لیے تو عام دلیل درکار ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن دعویٰ خاص کرتا ہے اور دلیل عام لاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی آپ کے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا دلیل ہمیں دکھانا ہے جس سے خاص دعوے عام کی ضرورت، خاص اور عام کیا پتہ تو چلے نا، خاص اور عام۔ شاباش جی ہاں مجھے بتا دیجیے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل، میں اس کی ڈیٹیل تھوڑا سا بتا لینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی
समझ आई। दावा दो किस्म का होता है, एक दावा आम होता है, एक दावा खास होता है। दावा आम इस तरह होता है जिस तरह हम कहे कि हम इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान है, दावा इंसानियत का हम रखते हैं। अब अगर मैं या अय्युहन्नास का हो ना, तो या अय्युहन्नास के ज़िम्मे मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं। अब इस इंसान की एक सिफत नबुवत है। अब मैं नबी हूँ ना आप नबी है। नबुवत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको वजाहत मौजूद है। अब आप इस आयत या बनी आदम, जिस तरह मैं भी बनी आदम हूँ, आप भी बनी आदम हो, इस आयत से मैं भी इस्तिदलाल कर सकता हूँ। आने वाले हर शख्स, ए कलम मसीह जो आपका साथी है, पठान है, ये भी दावा कर सकता है कि ये नबी बन सकता है, क्योंकि इस आयत से इसका इस्तिदलाल बिल्कुल दुरुस्त साबित हो सकता है, क्योंकि या बनी आदम कहा है, यहाँ पर दलील आम है। अब आप लोग कहते हो कि सिर्फ आप मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं, और मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा है कि मैं खातमुन नबीन हूँ। वो खुद कहता है कि मैं खातमुन नबीन हूँ, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ रूहानी खज़ाइन के हवालों से आपको दिखा सकता हूँ। तो आप लोगों ने जो ख़ास दावा किया है उसके लिए आप आम आयत से कैसे इस्तिदलाल कर सकते हो कि हालांकि आप लोग भी मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब को नबी नहीं मानते, मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब को आप भी नबी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग एक खास दावा रखते हो, सिर्फ मिर्ज़ा साहब को आप नबी मानते हो। अगर नबुवत के लिए मैं कहता हूँ कि उस्ताद की इल्म ज़्यादा होगी या उसकी शागिर्द की। अगर आपने नबी मानना है तो चलो मिर्ज़ा साहब के उस्ताद को नबी मान लो ना, उसके चार असातिज़ा किराम है उसको नबी मान लो ना, क्योंकि उस्ताद का इल्म ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने जो आयत पेश की है, इस आयत से आप लोगों का इस्तिदलाल नहीं हो सकता। आपका इस्तिदलाल खास है, आपका दलील दावा खास है और दलील आम लाते हो, इसमें मुताबिकत नहीं है। जी मैंने अर्ज करूं, आप अर्ज करें। चलिए। अच्छा भाई, दावा खास और दावा आम आप सभी अहबाब ने सुना है एक मिनट कि भाई या बनी आदम। सिर्फ एक मिनट। अब हम लोग है ना थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ना आंसर और क्वेश्चन का जवाब वगैरह, तो उसमें क्या ज्यादा हमें समझने का ज्यादा मौका मिलेगा। अशरफ भाई, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अब वो क्या करें, फिर मुफ्ती साहब को शिकायत होती है कि भाई बोलने नहीं दिया है मुझे, और तुम माइक लगा देते हो। मैंने कहा भाई ठीक है, अब बात कर लें। एक दो मिनट में हम जब हमारे सवाल या जवाब को खत्म कर। अशरफ भाई अभी म्यूट कर लो ना, वो जवाब दे रहे मुफ्ती साहब ने जो बातें की है ना, आपकी बातों से सब लोग वो भूल जाएंगे उन्होंने क्या क्या बातें की है, तो उसका जवाब देने दो। अभी म्यूट कर लो जी। करे अच्छा भाई, अभी आपने सबने आम और खास की बात जो है ना वो सुनी है कि भाई या बनी आदमा के अंदर तो फिर वो कलमुल मसीह भाई भी आते हैं। भाई बनी आदम तो अबू जहल भी था, और बनी आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, दोनों बनी आदम थे। कौन कहता है भाई अबू जहल आदम की औलाद नहीं था? वो भी आदम की औलाद था। और कौन ये कहता है कि भाई रसूल अल्लाह आदम की औलाद नहीं थे? वो भी आदम की औलाद थे। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फकत इतनी बात बता रहा है कि भाई वो जो रसूल बनेगा ना, वो इंसानों में से बनेगा, वो कोई ऐसी मखलूक नहीं होगा जो इंसानियत से बाहर हो। इतनी बात बता रहा है। अब जब ये बात हमें पता चल गई कि भाई इंसानों में से बनेगा रसूल, अच्छा अल्लाह ताला ने ये बात क्यों कही? अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए कही कि कुरान करीम में हम देखते हैं कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आ गए थे वो भी, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर नहीं आए थे वो भी, ठीक है ना। उनके अंदर ये ख्याल पैदा हो गया था कि नबी कोई ऐसा वजूद होता है जो इंसानियत से बाहर होता है। जंग उहद में देखिए, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर उन्होंने सुनी, जी अर्ज करने दीजिए। अब देखना, मैंने खामोशी से सुनी मैंने आपकी बात मुफ्ती साहब। मैं सिर्फ 2 सेकंड लेता हूँ। मैंने जो आपको खास और आम की वजाहत की, आप खास और आम से ना निकले, आप उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करें। खास और आम से नहीं निकल रहा हूं मैं खास और आम का ही जवाब दे रहा हूं। देखें आपने कितना लंबा टाइम लिया, तो आपकी इन सारी बातों का जवाब मैं कैसे 10, 15, 20 सेकंड में दे सकता हूं? मुझे भी फिर उतना ही वक्त चाहिए ना, मुझे उतना वक्त तो दीजिए। उतना वक्त मिलने के बाद अगर आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले, फिर आप मेरे से शिकायत करना कि देखो वक्त तो तुमने पूरा लिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ना।
جیسے آپ نے تمہید باندھی نا، تو مجھے بھی تمہید باندھ کر سمجھانے دیجیے. تو اس زمانے میں لوگوں کے خیالات یہ تھے کہ بھائی رسول کوئی ایسی چیز ہوتا ہے جو انسانیت سے خارج ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، یعنی انسانیت والے لوازمات ہیں اس کے اندر. تو رسول اللہ نے بھی پھر وہ جواب میں کیا نام جو ہے نا، وہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جواب دیا گیا کہ بھائی انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشری لوازمات ہیں میرے اندر. آنے والی نسلوں کے اندر بھی، آنے والے لوگوں کے اندر بھی یہی چیز پیدا نہ ہو جائے تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ بھئی وہ جو رسول آئیں گے نا وہ انسانوں میں سے ہی ہوں گے، لیکن ان کے جو خواص ہوتے ہیں وہ مختلف ہوں گے، وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوں گے. تو ہم نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ بھئی رسولوں کے آنے کا ذکر ہے تو ان رسولوں کو ہم نے ان کے خواص کے ساتھ دیکھنا ہے، نہ کہ عام انسانوں کی طرح دیکھنا ہے کہ بھئی کوئی بھی عام انسان کھڑا ہو کر کہنے لگے کہ جی میں رسول ہوں. کل تک وہاں ٹھیکے پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، جوا کھیل رہا تھا، اور آج کھڑا ہو کر کہنے لگ جائے کہ جی میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. تو یہ تو رسولوں والے خواص نہیں ہیں، یہ تو رسولوں کی خصوصیات نہیں ہیں کہ وہ شرابیں پئیں یا پھر یہ کہ جوئے کھیلیں. تو ان چیزوں کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے رسول کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا نام جو ہے وہ ایک بات کہی تھی کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا لا نبی بعدی. اچھا نہیں، اس کے ساتھ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی آپ صرف مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں. مدعی نبوت کا دعویٰ آپ نے ہوتا ہے جو جانے سے پہلے آنے والے پیغمبر کے بارے میں گزارش کر رہا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں نا اس کا. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا کہ بھئی یہ مدعی نبوت کا جو ہے نا وہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے آنے والے کی خبر دے کر جاتا ہے. یہ اصول آپ مجھے صرف ایک یا دو نبیوں میں تو دکھا سکتے ہیں، باقی دوسرے نبیوں کا اس نام کی لوں گا، کچھ کتابیں نہیں بتا سکتے آپ مجھے. باقی ہاں کتابیں، اس کی کتاب موجود نہیں ہے. باقی کتاب بھائی موجود سن تو نہیں لیجئے ہے. نا، بھائی بات تو سن لیجئے. تو بھائی سوال یہ ہے کتاب موجود نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کون سا ہر نبی کو کتاب دی گئی ہے کہ وہ اپنے آنے والے بعد کی بات بتائے. یہ اصول جو آپ بنا رہے ہیں اس کی دلیل تو آپ کے ذمہ ہے کہ پھر دلیل بنا کیوں رہے ہو آپ یہ، جب آپ کو پتا ہے کتاب علیہ موجود السلام نہیں ہے. اور علیہ السلام سے ابھی اچھا موسیٰ کمپلیٹ تو علیہ کرنے السلام اور دیجئے نا. دیکھیں میں نے کتنا خاموشی سے آپ کی بات جی جی کر کے سنی، میں تو ادب میں آ کر کھڑا بھی ہو گیا تھا آپ کی بات سننے کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ الزام پھر بھی میرے اوپر ہی ہوتا ہے کہ بھائی سیفی مائک لگا لیتا ہے اور بولنے نہیں دیتا ہمیں. بھائی سیفی اس لیے مائک لگا کر نہیں بولنے دیتا آپ کو کہ سیفی آپ کو آپ کی بات کرنے کا پورا وقت دیتا ہے، اور جب سیفی بولتا ہے تو آپ لوگ بولنے نہیں دیتے. اچھا، دوسرا آپ نے کہا ہے کہ بھائی مرزا صاحب کو آپ آخری مانتے ہیں، مرزا صاحب کے بعد آپ کسی کو نہیں مانتے. بھائی کس نے کہا کہ مرزا صاحب کے بعد ہم کسی کو نہیں مانیں گے؟ لیکن آئے تو صحیح کوئی، جب آیا ہی نہیں تو پھر کیسے مانے؟ بھائی ماننے کے لیے اس کا آنا بھی ضروری ہے نا. جب وہ آئے گا اور ہم موجود ہوئے اور وہ معیار نبوت پر پورا اترا، انشاءاللہ ضرور مانیں گے، اسے کیوں نہیں مانیں گے. اور یہی بات مرزا صاحب نے کہی کہ بھائی دیکھو بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والا نبی نہیں ہو سکتا، ہاں بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے، لیکن وہی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، کیونکہ جو رسول ہوتے کیا ہیں وہ جھوٹا نبیوں کے شخص منکر نبی نہیں ہو ہوتے. سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ آ سکتا ہے، کیا کوئی جھوٹا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ چلو اس نہیں، طرح جھوٹا کریں شخص کہ نبی نہیں ہو میں سکتا. اب میں مائک میوٹ کرتا ہوں. آپ اشرف بھائی کے ساتھ اپنے جی بات آگے بڑھائیں. میں اس کے میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کا موضوع جاری ہے. میں صرف سلام کے لیے آیا تھا. آپ نے کہا کہ آپ گفتگو مفتی کریں. صاحب جزاک اللہ، آپ اچھا، آئیں، آپ شکریہ، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں آپ جو وہ آیا موضوع کریں. طے کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی ہاں وہی کرنے، اسی کی موضوع طے طرف کر میں بھی لیتے ہیں. دھیان دلانے لگا تھا. جی چلے جی، کر لیجئے، کیا موضوع ہے بتا اب دیجئے. اشرف بھائی کے ہاں اس ساتھ کے بعد ہم اپنا موضوع کنٹینیو آگے کر لیں گے. بڑھائیں. ہاں اس کے بعد کر لیں گے ہم کنٹینیو. آپ آئے تھے کوئی موضوع سلیکٹ کر کے گفتگو کرنے کے لیے، آپ بتا دیجئے میں واٹس ایپ پر آپ کون سے کے ساتھ موضوع. رابطہ کروں گا. ابھی کر لیجئے دو نا، تین سب کے موضوعات سامنے میں کیا آپ کے ہو گیا سامنے اس میں. میں کہتا ہوں تو رکھ میں دو، کہتا ٹائم ہوں ہے. کہ قادیانیت ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو یہاں پر کر دو، یہاں پر دجال کر کو دو. سمجھ لیتے ہیں. قادیانیت اور عیسائیت کا مشترکہ عقائد پر گفتگو کریں گے. کہ میں کہتا ہوں کہ جو عقائد عیسائیوں کی ہے یہی عقائد قادیانیوں کی بھی ہے. یہ موضوع ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. عیسائیت اور قادیانیت اچھا کا جی ٹھیک. مشترکہ عقائد، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو کریں گے. اچھا یہ چلے خیر، وہ تو جب گفتگو ہوگی وہ ہم دیکھ لیں گے. باقی دو چار باتیں اس میں بھی عرض کر سکتا ہوں. اچھا دوسرا کوئی موضوع بتائیے. اور دوسرا موضوع اس پر تو میں کام کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی عبارات جو ہے
اس میں تناقضات بہت زیادہ ہے اور وہ سائنس کے بھی خلاف بول رہا ہے. جدید سائنس کے جو اچھا ٹھیک ہے، دنیا گول ہے. دنیا ساکت ہے. ولی چلے خیر، وہ تو کوئی نہیں. ولی خان اچھا تو یہ اس پر کام کر رہے ہیں جب یہ کام نہیں گورا تو ڈاکٹر وہ پٹرو کر بھائی لے، بات سن لے، آخر میں کرتے مفتی صاحب وہ بات پوری کر لیں. نہیں وہ قلم کو یہ تکلیف اچھا ہو رہی ہے دوسرا اس موضوع لحاظ کیا سے. ہے؟ قلم کو تکلیف ہو رہی ہے. ہاں وہ یہاں پر میں نے 4 اچھا چلے حوالے ٹھیک ہے کوئی کلمه ما د دوی له څلور پنځه د مرزا صاحب دروغ لیکلي دي او هغه دروغ صاحب تاسو مال ثابت دا کړل کیسې چې دا خو یو غالي او مستعمل دي. نبی پسې کیږي، دا صرف مرزا صاحب پسې خو نه دي دارېږي، دا ټول اوس چې پورې لګیا دي. مفتی صاحب خبره خو اورا، مرزا صاحب دروغ والله که تاسو ثابت کړئ ماته خوا خورا خبره چې مرزا کنه کوم دروغ مفتی لیکلي صاحب. دي. قربان اردو دي ته راواوړه چې ټول پوهېږي. چلو اردو میں گفتگو کریں. ہاں اردو میں بات کرنا، اس پہ بات ہمیں بھی کر سمجھ میں آ لیتے جائے ٹھیک گی. ہے. ہاں جی 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 کس کرے پر؟ اردو میں بات کر لے. اس نے کہا جی جی سیفی کس صاحب پر؟ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا مرزا صاحب کی چیزوں میں تناقضات ہے بھائی، تناقض ہے اس میں. کہاں ہے کہا کہ تناقض؟ ہاں جھوٹ بولا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا مرزا صاحب کہتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 299 میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے. آپ نے وہ آپ کے ساتھ جو خالد بن ولید بیٹھا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ موجود ہے. بالکل اس نے کہا کہ کتاب میں لکھا ہے، وہ حوالہ دکھا دے. ابھی دکھا دیتا ٹھیک ہوں، نام بھی گنوا چلو دیتا دکھا ہوں. دے. سیرت مان الحدیث لیں گے، مطلب آپ مرزا صاحب کو پھر مان لیں گے ماشاءاللہ سچا. پھر اس پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. اور دوسرے نمبر پر ایک منٹ صبر کریں. دوسرے نمبر وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ، وہ کہتا ہے مرزا صاحب کہتا ہے کہ تاریخ کو دیکھو کہ نبی علیہ السلام وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد فوت ہو گیا ہے اور ماں صرف چند ماہ یہ بھی کا لکھا ہوا ہے آپ بچہ کی. چھوڑ کر مر عبد گئی. الحق یہ محدث جھوٹ دہلوی کا ہے. نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں یہ جھوٹ بالکل. نہیں ہے، اگر یہ بھی آپ نے لکھا ہوا دکھا ہے دیا، تاریخ کے، یہ اگر بھی لکھا ہوا دکھا ہے دیا تاریخ. یہاں پر، تو پھر یہاں دکھا دیا تو میں مان لوں گا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. اچھا چلو ٹھیک ہے دکھا دیں. ٹھیک ہے، رک جاؤ بالکل ٹھیک ہے دو جی ابھی دکھا حوالے میں آپ دیتے کو ہیں پروف دونوں کرنے دو. حوالے آپ کے. وہ ہے عبد الحق دکھا محدث دیتا دہلوی والا. بالکل دکھا دیں. اور یہ ایک تاریخ میں نہیں، کئی تاریخ. سیرت یہ سیرت حلبیہ میں الحلبیہ دیا کے وہ. علاوہ سیرت الحلبیہ میں بالکل ہے، دکھا اور دیں. وہ عبد الحق میں محدث بیٹھا ہوں دہلوی کا ہے مدارج النبوہ کے ایک اندر. گھنٹہ رک تو جو یار، اب مفتی صاحب بات ہاں تو اس میں کرنے دو بھی یار، دکھا رہے ہیں آپ کو. مدارج النبوہ میرے پاس رکھی تو ہے، پتہ نہیں ابو نے مینشن کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. کوئی نہیں، دیکھ لیتے ہیں، ابھی مل جائے گا. آپ شہزادے رک جاؤ، شہزادے ٹھیک ہے ابھی رک جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑا کر دو بھائی. ایک منٹ رکو یار. 10 کوئی منٹ بات آدھا گھنٹہ. نبوہ کہاں گئی؟ آدھا گھنٹہ میری ہے مل ابھی، جائے گی. آدھے گھنٹے میں مدارج تو بہت النبوہ سارے ہے، حوالے دکھا دیں. ہے آپ آدھے کے گھنٹے میں پاس؟ بہت ساری ہیں. بڑا کر دو، بڑا کر دو. اچھا ایک منٹ، میں فل بڑا کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آرام سے. اپنی ہینڈ فری صحیح کرو خالد بھائی. خالد کو بڑا کر دیں. میں دیکھتا ہوں مدارج النبوہ سے ادھر الماری پر رکھی. ہاں ابھی صحیح ہے کوئی جی، کریں. یہ دیکھیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد سیرت حلبیہ. کس کا کتاب ہے؟ سیرت حلبیہ مشہور سیرت کی کتاب ہے، ابھی بتا دیتا ہوں کس کی ہے. جلد 100 میں نصف آخر، صفحہ نمبر ہے 404. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. ٹھیک ہو گیا، گنتے جائیے گا. قاسم، ٹھیک ہے، عبداللہ 2، طیب و طاہر 3 4، ٹھیک ہے، طاہر اور مطہر 5 6، طیب اور مطیب 7 8، عبد المناف 9. 9 گئے دوست. ایک منٹ رکو. اس میں بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اس جھوٹ کو بھی پھر ہم شہزادے ابھی بتانا کیا جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی اوریجنل طاہر و کتاب کھول مطہر کے دونوں دکھائیں گے ایک ہے. طاہر و مطہر دونوں ایک ہے. اور اس کی ابھی بتا اس میں بھی طاہر دیتا اور وضاحت. ابھی بتا مطہر، دیتا اچھا. آپ اس کتاب پر بھی آپ جھوٹ مفتی بول اور رہے اشرف دونوں ایک ہیں. ابھی رک جاؤ دوست، ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں میں. بعض نے ایک کہا ہے، بعض نے الگ الگ کہا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں تاریخ کا. ابراہیم 10، ٹھیک ہے، 10 ہو گئے. عبداللہ 11،
یہ غیر عبداللہ. اب تیس آپ اس طرح کریں کہ میں اب اس کے آپ کی کتاب سے پڑھ کر دکھا دیتا ہوں. اب دوبارہ واپس صفحہ نمبر کیا لکھا ہے؟ ہاں. صفحہ نمبر 413 414 415 416 417. اس کو یہاں پر رکھ دو, ہم پڑھ کر سنا دیں گے. ابھی رک جاؤ, حوالہ لے لو, صبر رکھا کرو دوست. ایک منٹ رکو. یہ سیرت محمدیہ ہے, مواہب للدنیا. یہ مواہب للدنیا ہے, ٹھیک ہے مفتی صاحب. صفحہ نمبر ہے 206. یہ کہتے ہیں حیثم کذاب نے کہا ہے کہ مبعوث ہونے سے پہلے آپ کے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عبد مناف تھا. اس طرح سے تو 12 صاحبزادے ہوئے. ایک ادھار تھا ہوئے آپ کا, تو ایک اور آ 12 گیا. ہو گئے. سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی. یہ تو ٹھیک ہو کابرین گیا. میں سے ہیں. اکابرین میں سے ہیں, یہ ان کی اولاد کا چیپٹر انہوں نے باندھا. یہ دو بھی نہیں. آپ لوگ اس پر بھی جھوٹ بول رہے ہو منا. آپ اچھا مانا چلو دیکھو لکھا ہوا ہے, ثابت مانا دکھا رہے ہیں مانا. کرو. جھوٹ ثابت کرو, پہلے بتاؤ کیا جھوٹ ہے, پہلے جھوٹ ثابت کرو. اس کا فرنٹ کہ میں اسے تصویر لے لو, میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں, پھر آپ کو میں اس کا جھوٹ دکھا دیتا ہاں ہوں. تو جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو, یہ کہو ہے ہی نہیں میرے پاس, میں نے پڑھی ہی نہیں. ایک رہی. مفتی صاحب رد کرنے سے ہاں جب تک دلیل نہ ہو نا تب تک جھوٹ نہیں کہا کرتے بھائی ہم تحقیق کر کے ثابت کریں گے کہ یہ غلط ہے. ثابت کیا نہیں آپ نے, پہلے سے جھوٹ کا علامہ فتویٰ لگا دے. آپ تو مفتی ہیں. یہ علامہ زرقانی کی کتاب ہے, دیکھنا ذرا کتنے بنتے ہیں, اسنا و اشرا کتنے بنتے ہیں, عبارت تو ہمیں پورا کتنے دکھا ہوتے ہیں دیں اسنا و اشرا. وقیل ولد لہو صلی اللہ علیہ وسلم. وقیل ولد لہو ولد قبل المبعث یقال لہو عبد مناف فتکون علی ھذا اسنا اشرا. 12 ہو گئے, اوہو، یہ تو 12 ہو گئے. 11 کے بھی 12 ہو گئے. تو 12 ہو گئے. یہ ہمارے والے تو ایک قدم آگے نکلے مفتی صاحب. مرزا صاحب نے تو 11 ہی کہا تھا, یہ اپنے تو پھر بھی ایک قدم آگے ہیں. لیکن پھر بھی اولیاء میں 5 ہیں, کتابیں دی ہیں آپ کو. یہ پھر بھی جھوٹے نہیں ہیں, یہ پھر بھی جھوٹے نہیں ہیں. اور مرزا 5 صاحب نے کتابیں 11 دی لکھ آپ دیے, کو, وہ ایک 11 لکھ کر بھی جھوٹے ہو گئے. ایک حوالہ رہتا ہے, ذرا چھوٹا کر دے, میں نکال کے دیتا ہوں. ایک رہتا ہے وہ دیتا ہوں, جی پڑھوں گا نا, چھوٹا کر دیں. ہاں جی آپ پڑھ لیجئے, آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور پڑھ لیجئے ان کو, ٹھیک ہے نا. یہ ہوتی ہے تحقیق کی بات کہ بھائی علم نہیں ہے, تحقیق کر کے ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. اوکے, لیکن تحقیق سے پہلے ہی فتویٰ نہ لگائیں. آپ تو مفتی ہیں, آپ کو تو ان باتوں کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ تحقیق کر کے دیتا ہے, نہ کہ تحقیق کے بغیر. اس کی اتنی جھوٹ ہے کہ ہم کس جھوٹ کا آپ کو حوالہ دیں گے, کس وہ جھوٹ. تو دیکھیں نا, ابھی آپ نے کہا, آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے دکھا دیتے ہو میں سچ مان لوں گا. اب اور کوئی بات آپ کو جھوٹ لگ رہی ہے اس کا بھی حوالہ دے دیجئے, پتہ چل جاتا ہے کہ جی جھوٹ ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں. ایک میں تو نہیں ثابت کر پائے نا چلو اس کی تو آپ بھائی, مفتی صاحب یہاں تو نہیں ثابت کر پائے نا آپ. اب جی مرزا صاحب کہتا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا, روحانی خزائن جلد نمبر 353. اور پھر کہتا ہے کہ وہ نگر میں فوت ہوا ہے, اس کی قبر یہاں پر ہے. اب یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں, یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ دراصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ازالہ اوہام میں بات کہی ہے, اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس چیز کا علم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شری نگر میں محلہ خانیار میں مدفون ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت تک خدا تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک جو کیا نام وہ تھے شاگرد جو تھے, انہوں نے ایک خط لکھا مصر سے اور کہا کہ یہاں جو گلیل میں ہے نا, کچھ لوگ مطلب گلیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گریو بنائی ہوئی, ایک قبر بنائی ہوئی ہے, اور وہ قبر مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اس چیز کا ذکر کیا کہ بھائی وہ جو قبر تھی نا, وہ دراصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ درگور کا نمونہ تھی. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا تو انہیں کچھ وقت کے لیے رکھا گیا تھا, اور وہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہ یہودی یا یہ بنی اسرائیل جو ہے
یہ اپنے جو صالحین ہوتے ہیں یا جو اپنی قبریں بناتے ہیں یہ قبر نما بناتے ہیں. تو ایک گفا تھی، اس کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا. 3 دن تک وہ وہاں رکھے رہے، یا 3 دن تک وہاں وہ رکھے رہے، اور رکھنے کے بعد جو ہے پھر ان کا علاج وغیرہ کیا. تو اسی یادگار کے طور پر انہوں نے ایک ٹوم بنایا ہوتا. یہ ہمارے نیچے افتخار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کے اندر بھی انہوں نے، عیسائیوں نے کوئی اس طرح کا ایک ٹوم بنایا ہوا ہے، قبر نما. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بتایا تھا کہ لوگ وہاں عیسائی وغیرہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک گروہ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، تو وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ حضرت کیا مسیح موعود علیہ السلام نے وہ بات کہی ہے جو وہاں کیا رائج تھی. وہی میں غلطی ہو سکتی ہے؟ وہی میں غلطی ہو ابھی رک سکتی ہے؟ جاؤ. وہی میں کون سی وہی میں؟ جو مرزا کہتا ہے کہ ایک کبھی کہتا ہے کہ وہ اچھا گلیل نام تو مرزا اسی نہیں مرزا یار، صاحب کی اگر بات، خرم بھائی وہ نام تو تم اس نکل جاتا ہے وہ، ویسے مرزا صاحب ہی کہتا ہے، کوئی اچھا نہیں، میں سمجھ رہا ہوں. مرزا صاحب کہہ کر بات کریں نا، ٹھیک. بار بار بھول جاتے ہیں آپ. ہوں. جی جی مفتی صاحب، کیا وہی میں غلطی ہوئی ہے بتائیے؟ یہ بالکل کون سی غلطی؟ صراحت اچھا کے ساتھ جھوٹ ہے نا. ایک جگہ کہتا ہے کہ اپنے وطن میں فوت ہوا ہے، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ وہ سری نگر میں اس کی قبر ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب آپ نے اتنی نہیں، یہ تفصیل جھوٹ بیان کی نہیں ہے، ہے نا، اب یہ جھوٹ نہیں ہے. آپ پر وہی نازل ہو چکی ہے. ہاں، ایک چیز وہ چلو ہے جو معاشرے میں ہے، آپ دونوں، ایک چیز وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے بتائی میں ہے. آپ دونوں کے درمیان، سنیے، میں دونوں آپ باتیں الگ الگ ہیں. مجھے 5 سیکنڈ ان 5 دونوں سیکنڈ باتوں میں 5 مرزا سیکنڈ صاحب کی کوئی بھی بات نہیں ہے. جی 5 جی سیکنڈ مجھے دے دیں بس. آپ اشرف صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو جاری تھی، میں صرف سلام کی رعایت دوسرا ثبوت لے جاؤ، بڑا کر دو. ایک دوسرا سوال میرا ثبوت بھی مفتی لے لو. صاحب سے ہے، ایک جاتے منٹ جاتے ایک منٹ میرے بھائی، سوال خرم کا بھائی جواب ایک منٹ دیجیے. یار. جی پیارے بھائی دوسرا بھی لے لو. ہاں یہ دیکھو، یہ پیغام صلح سے آپ نے حوالہ پڑھا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. یہ پیغام صلح ہے، اور حضرت مسیح اسلام نے واضح فرمایا ہے. تاریخ کو دیکھو، یہ سیرت حلبیہ ہے، اردو، صفحہ نمبر ہے 170. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات. کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد فوت ہوئے، جیسا کہ ان کا ذکر آ رہا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 2 ماہ کی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں جھولتے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا. سیرت حلبیہ. اوہو دکھا دے، مفتی صاحب، یہ دکھا تو دے. اپنے والے بھی کم نہیں ہیں. نہیں یار، سیرتی آپ جو کتاب ہمیں دکھا رہے ہو، یہ کس نے لکھا ہے؟ تو اسی تو وضاحت ہونی چاہیے نا. ابھی دکھا دیتا ہوں کس نے لکھا ہے. تو ہاں، ابھی رک جاؤ، کتاب ہی کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. سیرت الحلب. پھر میں نے حوالہ لینا ہے، پھر میں نے مفتی صاحب سے ایک حوالہ لینا ہے، میں نے ان کی بات سنی تھی، اس میں ایک حوالہ درکار ہے مجھے بھی. بالکل بالکل، میرے پاس تمام روحانی خزان کی تمام کتابیں پڑھی ہیں. ماشاء اللہ. عبدالحق محدث دہلوی کا بھی نام سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہے؟ ہم نے جو سنے ہیں وہ آپ نہیں سنے. آپ تمام جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، آپ اچھا، یہ ہم یہاں مطلب لوگوں کو دکھا رہے ہیں اسکین، آپ کتاب، بالکل سب کچھ آپ پڑھ کر تمام دکھا رہے ہیں وہ باتیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. واہ جی واہ، سچ کیا ہوتا ہے بھائی اگر یہ جھوٹ ہے تو؟ میں جب اس کتابوں کو حاصل کروں گا نا، تو پھر میں مسلمانوں کو سچ اور دکھاؤں اس کے بعد اگر مفتی صاحب اگر آپ نے اس موضوع پر بات کر دی نا، مان جاؤں گا میں آپ کو. اوکے. میں ابھی تو بالکل کچھ ایسی بھی ہیں جو علامہ دکھائی نہیں آپ علی کو وقت کی قلت کی وجہ سے. مرزا صاحب کی جی تمام اس کی تو تمام پر گفتگو کرنے کی یہ لے لو. علامہ علی ابن برہان نہایت الدین حلبی. مفصل اور مستند، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ مایا سیرت النبی ناز صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مفصل صلی اللہ علیہ و مستند تصنیف علامہ علی ابن برہان الدین حلبی. خالد بھائی آپ اس طرح کریں کہ اس کی پی ڈی ایف مجھے اگر اشار کر دیں، سیفی صاحب کو بھیج دیں کہ سیفی صاحب مجھے میرا نہیں، ٹھیک ہے سیفی ٹھیک صاحب ہو کے گیا. ساتھ میرے میں WhatsApp کا نمبر ہے. میرا مفتی صاحب 1 منٹ ذرا رک جانا. میرا ایک سوال ہے دونوں کے لیے، سوال سیفی صاحب اور اشرف بھائی، مفتی صاحب. سوال اشرف بھائی بعد میں پوچھیے گا. مفتی صاحب وہ جو آپ نے تو کہا تھا پڑھنے کہ دے نا، دکھانے دے. اچھا دکھا دی ٹھیک ہے. دکھا دی. اچھا دکھا دی ہے. مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، وہ حوالہ مجھے چاہیے تھا، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہاں انہوں نے کہا تھا.
ٹھیک ہے، میں وہ حوالہ ارے وہ میں بالکل آپ کو دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو دے دیں. میں انتظار کر، جیسے خالد بھائی نے آپ کو ابھی دکھا دیا نا دو بدو حوالہ، ایسے آپ میں دکھائیں نے نا، ان بس حوالوں بتا آپ دیں. کے پاس تو ہے روحانی خزائن. میں نے آپ کے پاس تو حوالے ساری روحانی خزائن ہے پڑی ہوئی. ایک منٹ صبر.